چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج کرچی کی سرزمین سے ایک محبت کی آواز پورے ملک میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آواز آج ملک کی ضرورت ہے۔ ایک دور ایسا بھی بھارت پر تھا جب ملک کو آزادی کی ضرورت تھی۔ ملک میں رہنے والے ہر دھرم گرو، ہر ذاتی کے لوگ، ہر سماج کے لوگ قربانیاں دیے اور اس ملک کو آزاد کیے۔ لیکن آج ہمارا ملک بھارت کس کا انتظار کر رہا ہے؟ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی دھرم نفرت نہیں سکھاتا۔ آپ نے کبھی زندگی میں اس نقطے پر غور کیا ہے؟ کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا، مگر آج بھارت میں مذہب کے نام پر ہی نفرت ہو رہی ہے۔ ہر مذہب بھائی چارہ سکھاتا ہے، انسانوں سے مل کر رہنے کا پاٹھ پڑھاتا ہے، مگر اسی مذہب کے نام پر اب انسانوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر دھرم یہی سکھاتا ہے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے پاس رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایسی تحریکیں بھی وجود میں آئی جو نفرت کی آواز لگاتی رہی اور آج ان کی آواز سنی جا رہی۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اس بھارت کی یہ تاریخ ہے کہ اس ملک میں نفرت کی آواز کبھی نہ چلی ہے نہ چل سکتی ہے۔ یہ منچ آپ دیکھ رہے ہیں، اس منچ پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی دھرم گرو ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سماج کے بڑے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کر بھارت کی میڈیا کو، حکومتوں کے چلانے والوں کو، ایڈمنسٹریٹرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت کی بہت پرانی یہ سنسکرتی رہی ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ سے مل کر رہتے رہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب تک ہم اس ملک میں مل کر رہتے رہے ہیں، اس ملک پر کسی ملک کی نظر نہیں رہی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے اصول سے، ایک بات سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں ملک کی تاریخ کی طرف۔ اس ملک میں ہندو اور مسلمان جب تک مل کر رہتے رہے ہیں، کسی ملک کی یہ طاقت نہیں رہی کہ اس ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اور جب اس ملک میں نفرت کی بات کی جانے لگی، بھارتیوں کو آپس میں لڑایا جانے لگا، بھارتیوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جانے لگا، تب دنیا کے ہر ملک کی نظر بھارت پر رہی ہے۔ میں اس کا ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ ابھی یاد نہیں، ابھی ملک آزاد ہو کر 70 برس ہوئے ہیں۔ 70 برس سے پہلے یہ ملک کس کے ہاتھوں میں غلام بنا ہوا تھا؟ ہم نے آزادی کن سے چھینی ہے؟ ہم نے آزادی کن سے حاصل کی ہے؟ یہ انگریزوں سے ہم نے حاصل کی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہاں ہسٹری کے ٹیچرز ہوں گے، آپ سے سوال یہی ہے کہ انگریزوں نے ہمارے ملک پر کب قبضہ کیا ہے؟
ہمارے ملک کے رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کو کب غلام بنایا؟ بس اسے ایک جملے میں بتایا جا سکتا ہے، یہ تجارت کے لیے آئے تھے، مگر آ کر انہوں نے یہاں بھارت میں رہنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، نفرت کی دیواریں قائم کی، تب جا کر انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، اگر جس زمانے میں بھارت میں انگریز آئے تھے، اگر اس زمانے میں ہمارے درمیان نفرت نہ ہوتی، ہمارے درمیان دوری نہ ہوتی، کبھی یہ ملک انگریزوں کا غلام نہ بنتا۔ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر وہی غلطی ہم دوبارہ دہرائیں گے کہ جو 300 سال پہلے بھارت میں بھارت کے رہنے والے ایک دوسرے سے نفرت کی بات کی تھی، ایک دوسرے سے دور ہو کر دوسروں کے ہم غلام بنے تھے، میں آپ سے صاف ہی کہنا چاہتا ہوں، اگر بھارت کے میڈیا، بھارت کا پولیٹیشن، بھارت کے دھرم گرو، بھارت کے رہنے والے جتنے بھی سماج کی اکائیاں ہیں، اگر ہم اس ملک میں مل کر نہیں رہیں گے، پھر دوسرے ملک ہمیں غلام بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں سندیش دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم مل کر رہیں گے، ہماری طاقت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، ایک شعر کہا تھا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کو حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کو جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہم نے بچپن میں سلیبس کی کتابوں میں ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی، میں اس کہانی کو کہہ کر آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے بچپن میں اسکولوں کے سلیبس میں کہانی پڑھی تھی کہ چند کبوتر مل کر ارادہ کیا کہ ہمیں غذا تلاش کرنا ہے، اناج تلاش کرنا ہے۔ وہ سارے کبوتر مل کر ایک جنگل کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک گھنے جنگل میں جالا پڑا ہوا ہے اور جالے کے اندر دانے رکھے ہوئے ہیں۔ سب کو بھوک لگی تھی، سب اس جالے پر بیٹھے، بیٹھتے ہی وہ جالے میں پھنس گئے۔ وہاں دانا نہیں تھا، وہاں موت تھی۔ جتنے کبوتر اس جالے میں پھنسے تھے، اس میں ایک بڑا تھا، اس میں ایک سمجھدار تھا۔ اس نے ایک آواز لگائی، دیکھو یہ خود غرضی کا وقت نہیں، آپس میں لڑنے کا وقت نہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کا وقت نہیں، ہم سب اس وقت جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ وہ اس سمجھدار کبوتر نے سب کو سمجھایا، اگر اس وقت لڑتے رہیں گے شکار آئے گا، ہمیں پکڑے گا اور ہماری موت ہوگی۔ ہوا یہ کہ اس کبوتر کے سمجھانے پر ساروں نے سمجھا اور کہا کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ اڑیں گے، یہ جالا دور لے جائیں گے اور جا کر وہاں کاٹیں گے اور پھر اس موت سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس وقت بھارت کو ضرورت ہے، ہمیں مل کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، یہ جتنا بڑا مجمع ہے وہ ارادہ کرے کہ سماج میں جتنے ہیٹ اسپیچ دینے والے لوگ ہیں، نفرت کی بھاشا بولنے والے ہیں، کبھی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور کبھی ان کے ساتھ ہم کھڑے نہیں رہیں گے، چاہے اس کا کوئی دھرم ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ دوسری بات یہ جتنے دھرم گرو ہیں، ان کی بڑی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے کہ وہ ارادہ کریں کہ اس دیش میں ہمیشہ سے دھرم گروؤں کا ہمیشہ سمان ہوتا رہا ہے۔ یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو عزت ملی ہے، یہاں نانک کو بھی عزت ملی ہے، یہاں گرو نانک کو عزت ملی ہے، یہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے مہان ہستیوں کو
विवेकानंद जैसे बड़े हस्तियों को इज्जत मिली है, आज भी इस धरती में धर्म गुरुओं की बड़ी इज्जत है। अगर हम सब मिलकर यहाँ से एक अहद करके इरादा करके जाएं कि समाज में जितनी नफरत फैल रही है, हमारी जिम्मेदारी है, हम स्कूलें जाएंगे, बाजार जाएंगे, जगह जगह जाकर ये पैगाम मोहब्बत पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह ये भारत विकास पर चलेगा, विकास, नफरत ख़त्म होगी, इंशाअल्लाह विकास की तरफ चलेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।